السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم اور کلاس نہم کے تمام طلباء و طالبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ سکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے اردو کا سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، یہ سبق ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی ریڈنگ بھی ہو چکی تھی اور ساتھ میں نے مصنف کا مختصر تعارف بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ تو آج کی ریکارڈڈ ویڈیو کے اندر میں اس سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد مشقی کوشچن آنسر ہوں گے اور اس کے ساتھ اور جو کتاب میں کام ہے اس کو میں کمپلیٹ کرواؤں گا۔ صحیح ہے بیٹا؟ تو اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ سبق مولانا نذیر احمد نے لکھا ہے، مولانا نذیر احمد نے لکھا ہے اور یہ سبق مرآت العروض سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف تعلیم کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم انسان کی اشد ضرورت ہے، تعلیم ہی انسانی زندگی میں شعور پیدا کرتی ہے، تعلیم سے انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اور تعلیم ہی سے انسان کے اندر سلیقہ پاتا ہے۔ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ صحیح ہے بیٹا؟ یہ اس سبق کا مرکزی خیال ہو گیا اور اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ فتح اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا کی شادی نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے ہوئی تھی اور چھوٹی حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں طے تھی۔ حسن آرا مزاج کی بہت تیز تھیں، اس میں نہ ادب تھا نہ لحاظ۔ گھر کے عام افراد حتیٰ کہ نوکر بھی اس کے رویے سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن اس کی بڑی خالہ شاہ زمانی بیگم، جن کا گھر اسی محلے میں تھا جہاں اصغری کا میکہ تھا، شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سارے عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن کو مشورہ دیا کہ خدا کے واسطے اس لڑکی کے لیے کوئی استانی رکھو۔ شاہ زمانی بیگم نے کہا، خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا۔ اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے۔ بیگم صاحب استانی تو واقعی لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ حسن جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو اصغری کے گھر لے آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا، مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری نے کہا، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو چار حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور پر دریغ نہ کروں گی۔ تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس کے خلاصے میں کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ فتح اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں، جمال آرا حسن آرا، اور پھر حسن آرا کے بارے میں جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ حسن آرا ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کیسی طبیعت کی تھیں۔ پھر ان کی بہن شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کو ملنے کے لیے آئیں تو ان کو مشورہ دیا کہ ان کے لیے کوئی اچھی استانی رکھو۔ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے اسی محلے کے اندر مولوی محمد فاضل کی بہو ہے، اسی کو استانی رکھ دو۔ تو پھر وہ اصغری کے پاس گئیں اور اصغری کے بعد جا کر ان کی جو ہے نا درخواست کی کہ ان کو اچھی تعلیم دیں اور اچھا ان کو پڑھائیں۔ تو انہوں نے اصغری نے یہ کہا کہ اول تو خود مجھے آتا نہیں ہے، مگر جو چار حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور پر دریغ نہ کروں گی۔ صحیح ہے بیٹا؟ تو یہ سبق کا مرکزی خیال بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا خلاصہ بھی ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے مشقی کوشچن آنسر کی طرف۔ تو مشقی کوشچن آنسر میں سے پہلا جو ہے نا سوال ہے کہ فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیے۔ جواب، فتح اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ سوال نمبر 2، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ سلطانہ
کہ رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ سوال نمبر 3، حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ جواب، حسن آرا مزاج کے لحاظ سے اس طرح تھی کہ مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑتا، نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں، لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ غرض حسن آرا نے سارے گھر کو سر پر اٹھائے رکھا تھا۔ سوال نمبر 4، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ جواب، شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن سلطانہ کو یہ مشورہ دیا کہ مخاطب ہو کر بولی کہ بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو، خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ سوال نمبر 5، اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا؟ جواب، اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ تو یہ مشقی کوشچن آنسر تھے 5، یہ ہو چکے، آپ کو میں نے تفصیل سے بتا بھی دیے اور سمجھا بھی دیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ تو معروضی سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خرید کی؟ آپشن 1 ہے سینکڑوں روپے کی، آپشن 2 ہے ہزاروں روپے کی، آپشن 3 ہے لاکھوں روپے کی، اور آپشن 4 ہے اربوں روپے کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہزاروں روپے کی، املاک خرید کی ہزاروں روپے کی۔ دوسرا سوال ہے، شاہ زمانی بیگم اتری؟ نمبر 1 پالکی سے، نمبر 2 رکشے سے، نمبر 3 بھگی سے، اور نمبر 4 گھوڑے سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے پالکی سے۔ محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی؟ آپشن 1 ہے کامچور، آپشن 2 کم عقل، آپشن 3 عمر رسیدہ، آپشن 4 ہے پڑھی لکھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی، صحیح جواب پڑھی لکھی۔ اور چوتھا سوال ہے، سلطانہ بیگم چلتے ہوئے عسکری بیگم کو دینے لگیں؟ آپشن 1 اشرفی، آپشن 2 بریانی، آپشن 3 کپڑے، آپشن 4 مٹھائی۔ تو کیا دینے لگیں؟ صحیح جواب ہے اشرفی۔ دیانت قاب میں بھر کر لیں؟ نمبر 1 نکتیاں، نمبر 2 اشرفیاں، نمبر 3 کھیر، نمبر 4 روٹیاں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نکتیاں، کہ وہ کیا بھر کر لیں؟ نکتیاں بھر کر لیں۔ یہ 2 سوال ہو گئے، معروضی سوال بھی ہو گئے اور مشقی کوشچن آنسر بھی ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمارا، درج ذیل کالم الف کو کالم با سے ملائیے۔ نمبر 1 پہ ہے، جمال آرا اور حسن آرا کا باب تھا، اور کالم با کیا ہے؟ کالم با میں اس کو ملانا ہے فتح اللہ خان۔ کالم الف میں ہے سلطانہ کی بہن، کالم با میں کے ساتھ ملانا ہے شاہ زمانی بیگم، محمد کامل کی بیوی، اور اس کو ملانا ہے کالم با کے ساتھ اصغری کی ساس، کالم با کے ساتھ ملانا ہے دیانت النساء۔ فتح اللہ خان کے بڑے بھائی، کالم الف ہے، کالم با سے ملانا ہے حکیم روح اللہ خان۔ تو یہ سوال نمبر 3 بھی کالم الف کو کالم با سے ملا دیا۔ اور سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ 2 نثر پارے ہیں۔ پہلا نثر پارہ ہے، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنگ سے خالی نہیں، اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھی بھول کر یاد نہ کرے۔ اس نثر پارے میں سب سے پہلے سبق کا حوالہ دینا ہے کہ یہ سبق ہماری اردو کی کتاب سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا وہاں سے لیا گیا ہے، اور یہ سبق مرآت العروض سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کے مصنف مولانا نذیر احمد ہیں۔ مصنف کا حوالہ اس طرح دینا ہے کہ مصنف کا نام شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ہے۔ آپ کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی، اور آپ کا سن پیدائش 1831 عیسوی میں ہے، اور سن وفات 1912 عیسوی میں۔ آپ نے دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے، اور اس کی تشریح میں اس نثر میں مصنف خوشی اور غم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس نثر کے اندر مصنف خوشی اور غم کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان کی زندگی خوشی اور غم سے مرکب ہے، لیکن انسان ہمیشہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور غم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ انسان کو چاہیے وہ خوشی اور غم
دونوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ پہلا نثر پارہ ہے۔ آگے دوسرا نثر پارہ ہے ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ یہ کہاوت ہے، اس کی تشریح میں مصنف نے لکھا ہے کہ اس کہاوت کو مصنف مثال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ خود تمہارے محلے میں استانی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے پاس یا ارد گرد وہ چیز موجود ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اسی پر یہ کہاوت استعمال ہوتی ہے کہ کوئی چیز انسان کو چاہیے اور وہ اپنے پاس موجود ہے، لیکن اس کو اس کا خبر نہیں ہے اور وہ اس کی موجودگی کے باوجود ادھر ادھر جو ہے نا کیا ہے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ادھر ادھر اپنی نظریں دوڑاتا پھر رہا ہے، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ تو اس پر یہ کہاوت استعمال ہوتی ہے، ڈھنڈورا شہر میں اور بچہ بغل میں۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 4 کے اندر 2 نثر پارے تھے جن کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ 5 الفاظ ہیں، 5 محاورات ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 لٹو ہونا، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، ہمیں کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر لٹو نہیں ہونا چاہیے۔ دریغ نہ کرنا، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، ہمیں اپنے ملک پر کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ شستہ، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شستہ گفتگو فرماتے تھے۔ نمبر 4 پہ ہے نالا، ہمیں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نالا رہیں۔ قباحت، اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ اس کے مشقی سوالات 5 سوالات تھے، تو ان سب سوالات کی میں نے وضاحت آپ کو جواباً سمجھا دی اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ چکا ہوگا۔ صحیح ہے بیٹا، اسی طریقے سے آپ نے اس سبق کو ریویژن کرنا ہے اور اس ریکارڈڈ ویڈیو کو بار بار سننا ہے تاکہ یہ لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ صحیح ہے بیٹا، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔